دین ملت اسلامی بھائیوں، پردہ-نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے موبائل کا فتنہ یا موبائل کے نقصانات۔ موبائل اس دور کے حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس موبائل نے جس قدر تیزی سے ترقی پائی، شاید دنیا کے کسی بھی پروڈکٹ نے اس قدر تیزی سے ترقی نہیں پائی۔ یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ ایک نعمت ہی نہیں، ہزاروں نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اس کے اندر۔ گھڑی اس کے اندر موجود ہے، گھڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کیلکولیٹر اس کے اندر موجود ہے، شاپنگ مال اس کے اندر موجود ہے۔ ایک انسان جو چاہے جس وقت چاہے گھر بیٹھے منگا سکتا ہے۔ پورا کاروبار آج اسی سے ہو رہا ہے۔ ٹکٹ کاؤنٹر اس کے اندر موجود ہے، ایک انسان جب چاہے جس چیز کی چاہے ٹکٹ نکال سکتا ہے۔ بینکنگ سسٹم پورا موجود ہے۔ اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ پہلے جہاں کسی کی خیریت دریافت کرنے میں مہینوں لگتے تھے، وہاں چند لمحے اور چند منٹ میں خیریت دریافت کر لیتا ہے ایک انسان۔ اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا سمٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس اس نعمت کو آج ہم نے زحمت بنا لیا ہے۔ اگر اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں، اور اگر اس نعمت کا غلط استعمال کریں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ، قیامت کے قریب اس دنیا میں مصیبتوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل کو قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس موبائل کے جہاں بے شمار اور بے حد و حساب فوائد ہیں، وہیں بے شمار اور بے حد و حساب نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ موبائل ہمارے وقت کا قاتل بن چکا ہے۔ یہ موبائل ہمارے وقت کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ موبائل ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اس موبائل کے ہاتھوں ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک، جب تک اس کی آنکھیں بند نہ ہو جائے، اس موبائل کی اسکرین پر اس کی آنکھیں جمی رہتی ہیں۔ جب تک آنکھیں بند نہ ہو جائے، ہماری انگلیاں اسکرین پر دوڑتی رہتی ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم موبائل اٹھاتے ہیں۔ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا کال تو نہیں آیا، ہمارا لگایا ہوا اسٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا، ہمارا شیئر کیا ہوا فیس بک میں شیئر کیا ہوا ہمارا فوٹو کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لائکس ملے، کتنے کمنٹس ملے، کتنی مقبولیت حاصل ہوئی اس تصویر کو۔ تو ہمارے وقت کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل بن چکا ہے۔ وقت کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے تعلق سے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں ان کی قدر کر لو، ورنہ یہ نعمتیں چھن جانے کے بعد کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ پہلی نعمت ہے صحت۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، تو اس صحت کو غنیمت جان لو، ورنہ یہ صحت جب بگڑ جائے گی، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تمہارے پاس کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے، لیکن وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں۔ صحت نہیں ہے، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، چل پھر نہیں پا رہے ہیں، عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہے ہیں، پھر کروڑوں اور اربوں اور خربوں کی جائیداد کس کام کی؟ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے،
اس صحت کو غنیمت جان لیجئے۔ اور دوسری بڑی نعمت ہے والفراغ، آپ کے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت نے یہ وقت جو تمہیں نوازا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے، غنیمت جانیے۔ اگر یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی بھی یہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وقت سے نوازا ہے تو کوئی اچھا کام کر لیجئے، ایسا کام کیجئے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچے، اور ایسا کام کر کے جائیے جس سے یہ امت فائدہ اٹھاتی رہے۔ یہ وقت اللہ رب العزت نے جو تمہیں نوازا ہے، اس وقت کی قدر کر لیجئے۔ وقت کی قدر اور اہمیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو رب کا قرآن اٹھائیے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والنہار والصبح والفجر والعصر والضحیٰ۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں چاشت کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں عصر اور زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہے تو اس چیز کی قسم کھا کر کے اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ 5 سوالات میں سے سب سے پہلا سوال وقت کے تعلق سے ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ رب العزت نے جو تمہیں 50 60 70 سال کا جو وقت دیا ہے، جو عمر ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، اسے کہاں خرچ کیا ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہوگا وہ بھی وقت سے تعلق رکھتا ہے، عن شبابہ فیما افنا، اللہ رب العزت اس جوانی کے تعلق سے پوچھے گا، جوانی کے اوقات کو تم نے کہاں صرف کیا، ہم نے جو تمہیں جوانی دے رکھی تھی۔ دیکھیے پہلا سوال اللہ رب العزت نے جب پوری زندگی کے تعلق سے کر لیا تو جوانی بھی آلریڈی اس پہلے سوال میں شامل تھا، لیکن اللہ رب العزت دوسرا سوال بطور خاص جوانی کے تعلق سے کرے گا کہ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کے اوقات کو تم نے کہاں صرف کیا۔ جوانی کی ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو موبائل میں مشغول رہ کر کے گزارا ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیجئے، معاشرے کو دیکھیں کہ کس قدر لوگ موبائل میں مشغول ہیں۔ اس قدر موبائل میں مشغول ہیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے موبائل ہاتھ سے جیب میں نہیں جاتا، ہمارا موبائل آف نہیں ہوتا، اور اس بات یہ خیال کرتے ہوئے ہم مؤذن کی پکار کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، 15 منٹ کا وقت ہے، 20 منٹ کا وقت ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے۔ اور پھر اس قدر ہم سوشل میڈیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر ہم ویڈیو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر ہم سوشل میڈیا میں کمنٹس کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر ہم ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر ہم فلمیں دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر ہم چیٹنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز جماعت ختم ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ موبائل میں مشغول رہ کر کے نمازوں کو چھوڑنے والے لوگوں سن لو، رب کا قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ میرے ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد، میرے ان پیغمبروں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ فسوف يلقون غيا، یہ لوگ بہت جلد جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس موبائل میں مشغول رہ کر کے نمازوں کو چھوڑنے والے لوگوں سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا
کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے اس موبائل میں مشغول رہ کر کے نماز کو ضائع کیا ہوگا، نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اس کے لیے اسے روشنی نہیں ملے گی، کل قیامت کے دن اسے روشنی نہیں ملے گی، نہ دلیل ملے گی، نہ نجات ملے گی۔ آپ یاد رکھیے، کل قیامت کا دن رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریک دن ہوگا۔ رات کی تاریکی میں جب انسان کے پاس چراغ نہ ہو، روشنی نہ ہو، ٹارچ نہ ہو، بجلی نہ ہو، تو ایک انسان رات کی تاریکی میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریک ہوگا، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ جیسے جو ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ کھائی میں گرے گا، جہنم کی کھائی میں گرے گا۔ اور جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، یہ نماز روشنی بن جائے گی، ٹارچ کا کام کرے گی یہ روشنی، وہ آگے بآسانی سے گزر جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ لیکن جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اسے روشنی نہیں ملے گی، وہ جہنم کی کھائی میں گرے گا۔ لوگوں، اس موبائل کو اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ موبائل میں مشغول رہ کر کے نمازوں کو ضائع مت کیجیے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھیں لوگوں کو کس قدر موبائل کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، سبھی موبائل کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ موبائل کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو چلے گا، پینے کے لیے کچھ نہ ہو چلے گا، رہنے کے لیے گھر نہ ہو چلے گا، سونے کے لیے بستر نہ ہو چلے گا، لیکن موبائل ہونا ضروری ہے۔ موبائل کا نشہ ہر ایک کو لگ چکا ہے۔ موبائل کا نشہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہے، موبائل کا نشہ افیم کے نشے سے بڑھ کر ہے، موبائل کا نشہ ہیروئن کے نشے سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بھی زیادہ کسی کو نشہ چڑھتا ہے تو اپنا کڈنی بیچ کر کے مہنگے سے مہنگا موبائل خرید لیتا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر موبائل خرید لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ماں کی گود میں جانے کے لیے نہیں روتا، ہمارا بچہ باپ کی گود میں جانے کے لیے نہیں روتا، ہمارا بچہ دادا دادی نانا نانی کی گود میں جانے کے لیے نہیں روتا ہے، روتا ہے تو بس موبائل کے لیے روتا ہے، ضد کرتا ہے تو بس موبائل کی ضد کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر ابھی کھلونے سے کھیلنے کی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جن کی عمر ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، ان کے ہاتھوں میں آج موبائل ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جب تک آپ موبائل نہ دے دیں وہ کھانا نہیں کھاتے، جب تک آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے دیں وہ سوتے نہیں ہیں، جب تک ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے دیں وہ دودھ نہیں پیتے۔ کون سا آلہ ہم نے تھما دیا ہے، کون سا نشہ ہم نے پلا دیا ہے، کون سا زہر ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور آج کل کے ماں باپ اپنے روتے بلکتے بچے کو خاموش کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، یوٹیوب لگا کر کے دے دیتے ہیں، گیم لگا کر کے دے دیتے ہیں، کارٹون لگا کر کے دے دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے جس کارٹون کو آپ نے لگا کر کے دیا ہے، اس کارٹون کے ذریعے سے ان بچوں کے ذہنوں میں کیا پروسا جا رہا ہے، ان بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے، اس کارٹون کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا اس کارٹون کے ذریعے کہیں بدعقیدگی کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو، روتے بلکتے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے خاموش کرا دیتے ہیں۔ بچوں کی شرارت سے بچنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل تو دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ رونے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ جس بچے کو آپ کا پیار نہیں ملا، جس بچے کو آپ کا وقت نہیں ملا، جس بچے کی آپ نے اچھی تربیت نہیں کی، اچھی پرورش نہیں کی، جس بچے کے آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، وہ بچے کل آپ کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ اس بچے کی عادت آپ نے بگاڑی ہے، اس بچے کو آپ نے برباد کیا ہے، اس بچے کو آپ نے غلط راستے پر لا کھڑا کیا ہے، اس لیے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے۔ آپ نے بگاڑا ہے، اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری ہے تو انجام تو بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، یہ بچے جو آپ کے پاس ہیں اللہ کی امانت ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں امانت دی تھی، میں نے تمہارے پاس جو امانت رکھی تھی اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی جواب دینے کے لیے؟ اور اس سے آگے بڑھیے، وہ بچے اور بچیاں جن کے ہاتھوں میں
کتابوں کا بستہ ہونا چاہیے تھا، وہ بچے اور بچیاں جن کے ہاتھوں میں کتاب اور کاپی ہونی چاہیے تھی، وہ بچے اور بچیاں جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، وہ بچے اور بچیاں جنہیں اپنے مستقبل سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے تھی، وہ بچے اور بچیاں جنہیں اپنے قوم اور ملت کا معمار بننا چاہیے تھا، وہ بچے اور بچیاں جن کی طرف قوم و ملت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، وہ بچے اور بچیاں جن سے یہ قوم و ملت امید لگائے بیٹھی ہیں، وہ بچے اور بچیاں آج سوشل میڈیا پر ریلز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آج فحش گانے پر فحش ویڈیو بنا کر کے ریلز بنا کر کے اپلوڈ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور ماں باپ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا ایکٹنگ کر لیتا ہے، بڑی اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے، ہماری بچی جو ہے بڑا اچھا ڈانس کر لیتی ہے، بڑا اچھا گا لیتی ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اس امانت کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ یہ موبائل جب سے آیا ہے ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ مسلسل کانوں میں ایئر فون ڈالے رکھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے کان خراب ہو گئے، مسلسل موبائل دیکھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، راہ چلتے ہوئے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ کھمبوں سے ٹکرا گئے، کتنے لوگ گڑھوں میں گر گئے، کتنے لوگ گاڑیوں کے نیچے آ گئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے حادثات ہوئے، اور سیلفی لینے کے چکر میں اونچی اونچی پہاڑیوں میں، خطرناک جگہوں میں، اچھی سین اور اچھے پوز کے چکر میں نہ جانے کتنے لوگ لڑھک کر کے گرے اور مرے۔ یاد رکھیے یہ خودکشی کہلائے گا، طبعی موت نہیں کہلائے گا، خودکشی کہلائے گا۔ خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس موبائل کو اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوئی ہیں، کتنے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان طلاق کی نوبت آئی جس کا سبب یہی موبائل تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس قدر وہ موبائل میں مشغول رہتے ہیں جنہیں اپنے بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی کے حقوق کی پرواہ نہیں، بیوی کیا کہہ رہی ان کے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس قدر مشغول نظر آتی ہیں، اس قدر وہ سیریل دیکھنے میں مگن نظر آتی ہیں کہ اپنے شوہر کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، شوہر کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، شوہر کی مقام اور مرتبے کی کوئی پرواہ نہیں، شوہر کی کیا عظمت ہے کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہو تو پہلے اپنی اطاعت و فرما برداری سے اپنے شوہر کو راضی کر لو۔ جب تک تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے، اور تمہارا رب اگر تم سے راضی ہے، اگر تمہارا شوہر تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرو، لیکن غیر اللہ کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں کسی کو حکم نہیں دیتا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن کسی عورت کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا میں مگن رہتی ہیں، وہ تو سیریل دیکھنے میں مگن رہتی ہیں، وہ تو گانے سننے میں مگن رہتی ہیں، وہ تو فلمیں دیکھنے میں مگن رہتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں اپنے ماں باپ کی، کمانے کی کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہیں اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں، تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں، پرورش کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یورپ کے کسی ملک کی ویڈیو تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھایا گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں تختیاں تھیں، ان تختیوں میں لکھا تھا کہ ہمیں آپ کا وقت چاہیے، ہمیں اپنا وقت دو، ہمیں آپ کا پیار چاہیے، ہم موبائل سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور اس ریلی کی قیادت ایک 7 سال کا بچہ کر رہا تھا۔ ان بچوں کو اپنے والدین سے شکایت تھی کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر توجہ دینے کے بجائے، ہمارے اوپر اپنا وقت دینے کے بجائے، ہمیں اپنا وقت دینے کے بجائے اپنا سارا وقت موبائل میں گزارتے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔
اس موبائل کے حد سے زیادہ استعمال نے ہمیں دور دراز کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مربوط تو کیا، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے لوگوں سے دور بھی کر دیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے حیا کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج لوگ بے شرمی کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی غلط چیز آتی ہے، انسان کے پاس جب کوئی غلط ویڈیو آتی ہے، انسان کے پاس جب کوئی غلط پوسٹ آتا ہے، کوئی فحش تصویر اس کے ہاتھ لگتی ہے، کوئی فحش ویڈیو یا فحش گانا اس کے ہاتھ لگتا ہے، تو جلدی سے وہ اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہے، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگاتا ہے، جلدی سے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے، اپنے فیس بک ہسٹری میں لگاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط پوسٹ شیئر کرتا ہے، غلط پوسٹ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو غیر اسلامک ہوں، چاہے وہ فحش تصویر ہو، فحش ویڈیو ہو، فحش گانا ہو یا گمراہ کن میسیج ہو۔ گمراہ کن میسیج جیسے ہمارے اور آپ کے موبائل میں آتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنے بار پڑھ کر کے اتنے لوگوں کو سینڈ کرو، اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس سے یہ گمراہ کن میسیج ہے، لوگوں کا عقیدہ بگڑتا ہے، یا شرک و بدعات کو بڑھاوا دینے والا میسیج ہو، یہ ساری چیزیں غلط پوسٹ میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی غلط پوسٹ آتا ہے اور اسے بلا تحقیق اس غلط پوسٹ کو، اس غلط چیز کو شیئر کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، کئی بڑے بڑے گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں تھا، اس نے پھر بھی دیکھ لیا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ جلدی سے اسے ڈیلیٹ کرتا اور اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتا، لیکن اس نے ہمت اور جرأت مندی کے ساتھ اپنے رب کی غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہوئے اس غلط چیز کو آگے شیئر کر دیا۔ جب اس نے آگے شیئر کر دیا تو وہ دوسرے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ وہ دوسرا بڑا گناہ یہ کرتا ہے کہ اس نے اس بے حیائی کو آگے کر دیا، اس بے حیائی کو اس نے عام کر دیا، اس بے حیائی کو اس نے پھیلا دیا اور فروغ دیا۔ اور بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی کو فروغ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رب کریم اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره۔ جو لوگ مسلمانوں میں، جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ غور کیجئے، جو لوگ آرزو مند ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں، ابھی ان لوگوں نے پھیلایا نہیں ہے، وہ لوگ پسند کرتے ہیں پھیلانے کو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب جنہوں نے آگے شیئر کر دیا، آگے بے حیائی کو پھیلا دیا ہے، آگے فارورڈ کر دیا ہے، ان کا کتنا خطرناک انجام ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ وہ اس غلط چیز کو آگے شیئر کر کے وہ تیسرے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ تیسرا گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ ابھی اس نے جو چیز دیکھی تھی، اس نے جو گناہ کیا تھا، ابھی وہ اس کا گناہ پردے میں تھا، اللہ رب ذوالجلال کے سوا اس کے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، رب کے سوا اس کے گناہ کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اب اس نے وہ چیز آگے شیئر کر کے وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب لے تو بھی اس گناہ کو کر لے تو بھی اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ وہ اس چیز کو آگے کرنے کی وجہ سے وہ تیسرے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعلان کر کے وہ تیسرے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اپنے گناہ کا اعلان کرنا یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنے گناہوں کا اعلان کر دے، جو رات کی تنہائی میں گناہ کرے۔ ابھی رات کی تنہائی میں اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اس کے گناہوں کا علم کسی کو نہیں تھا رب کے سوا، رب نے اس کے گناہوں کو پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن رب کے اس پردے کو اس نے چاک کر دیا اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو اعلان کر دیا کہ لوگوں میں نے یہ گناہ کیا ہے، لوگوں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز، غلط چیز شیئر کرنے کی وجہ سے وہ چوتھے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ چوتھا گناہ کیا ہے؟ یہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی غلط چیز شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ بھی اس غلط چیز کو دیکھیں گے، جتنے لوگ بھی اس غلط چیز پر عمل کریں گے، جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پر ڈالا جائے گا۔ جب بھی کوئی غلط چیز وائرل ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ غلط چیزیں بڑی جلدی وائرل ہوتی ہیں، فحش تصویر ہو، فحش ویڈیو، فحش گانے ہو،
بڑی جلدی وائرل ہو جاتی ہے وہ چیزیں، اور جب کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو ملینز کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر 1 ملین لوگوں نے وہ چیز دیکھ لی، وہ غلط چیز جو آپ نے شیئر کیا تھا، 1 ملین 10 لاکھ کو کہا جاتا ہے، اگر 1 ملین لوگوں نے وہ چیز دیکھ لی، 10 لاکھ لوگوں نے وہ غلط چیز دیکھ لی، تو 10 لاکھ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پر ڈالا جائے گا۔ کیا آپ 10 لاکھ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا سکتے ہیں؟ اور پھر جب تک وہ چیز آپ ڈیلیٹ نہ کر دیں، اور ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نیٹ میں ڈالی ہوئی چیز تا قیامت رہنے والی ہے، اور جب تک وہ چیز اس پر باقی رہے گی، جتنے لوگ آئیں گے، آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں گی، جتنے لوگ دیکھیں گے قیامت تک آنے والے لوگ، ان سارے لوگوں کا گناہ آپ کے سر پر ڈالا جاتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کی ابتدا کی ہے، آپ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھانے والے ہیں۔ کیا آپ دوسرے کے گناہوں کے بوجھ اٹھا سکتے؟ انسان اس قدر گنہگار ہے، اس قدر خطا کار ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اگر آپ نے کوئی غلط چیز شیئر کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ شخص نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے، جب تک وہ اس نیکی کی راہ پر چلتا رہے گا، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا، تب جتنی اسے نیکیاں عطا کی جاتی رہیں گی، اتنی ہی نیکیاں اس شخص کو بھی عطا کی جاتی رہیں گی جس نے اسے سیدھی راہ پر لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ رب الجلال اسے بھی نیکیاں عطا کرے گا، اور جس نے اسے نیک راستے پر لا کھڑا کیا ہے اسے بھی نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اگر کوئی شخص کسی کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے، کسی کو گناہ پر لا کھڑا کرتا ہے، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا، جب تک اس غلط راستے پر چلتا رہے گا، اس کے گناہوں کے برابر اسے بھی گناہ ملتا رہے گا جس نے اس کو بھٹکایا ہے، جس نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ ایک پوسٹ، ایک شیئر کی ہوئی غلط چیز آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر سکتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آپ کا ایک غلط پوسٹ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا گناہ آپ کے سر پر ڈال جاتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ غلط چیزیں پھیلائیں، یا اس کے برعکس آپ اگر کوئی اچھی چیزیں پھیلاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت پھیلاتے ہیں، اپنا اسٹیٹس میں قرآن کریم کی تلاوت لگاتے ہیں، کوئی اچھی تقریر لگاتے ہیں، یا تحقیق شدہ اسلامک ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنی نیکیاں انہیں عطا کی جاتی رہیں گی، اتنی ہی نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں۔ موبائل کا غلط استعمال آپ کی دنیا اور آخرت تباہ کر سکتا ہے، جبکہ اس کا صحیح استعمال آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے زنا کو آسان کر دیا ہے، یہ موبائل جب سے آیا ہے زنا کو عام کر دیا ہے۔ کتنے سارے ایسے لڑکے ہیں، کتنی ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کی دوستی سوشل میڈیا پر بھائی بہن جیسے مقدس رشتوں کے نام سے ہوئی، اور پھر ان کی دوستی جا کر کے بدکاری پر ختم ہوئی۔ اور کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا اپنا سگا بھائی کے سوا کوئی بھائی نہیں، آپ کی اپنی سگی بہن کے سوا کوئی آپ کی بہن نہیں۔ اور غیر محرم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی غیر محرم مرد کوئی غیر محرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے، جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے، تو پھر کسی کو یہ مجال کیا کہ وہ تنہائی میں کسی غیر محرم مرد سے یا کسی غیر محرم عورت سے چیٹنگ کرے، وائس کال کرے یا ویڈیو کال کرے۔ ہماری شریعت نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ایک عورت ایک غیر محرم مرد کے لیے سراپا پردہ ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک وہ پردہ ہے۔ المرأۃ عورہ، ایک عورت ایک مرد کے لیے سراپا پردہ ہے۔ جب اس بات کی تعلیم دی ہے ہماری شریعت نے، تو اسے ویڈیو کال کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان اسے بہکانے میں لگتا ہے، شیطان اس کو سیدھے راستے سے بہکانے میں لگ جاتا ہے۔ آج عورت گھر سے نہیں نکلتی ہے، آج عورت سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، فیس بک پر آ جاتی ہے، انسٹاگرام پر آ جاتی ہے، سمجھ لیجئے وہ گھر سے نکل گئی ہے، سمجھ لیجئے وہ گھر سے نکل گئی ہے۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور شیطان کون ہے؟
تمہارا دوست یا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدکاری میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ موبائل جب سے آیا بدکاری کو آسان کر دیا ہے، زنا کو عام کر دیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے نوجوانوں کو نکما کر دیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے حلال کمائی کے ہزاروں طریقوں سے، ہزاروں راستوں سے ہٹا کر کے حرام طریقے پر لگا دیا ہے۔ اس موبائل سے لوگ حرام کمائی کرتے ہیں، اس موبائل کو حرام کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس موبائل سے سٹے بازی کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ موبائل میں ایک ایپ انسٹال کیے ہوئے تھا، ایک ایپ کھولے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یہ کمپنی کا ایپ ہے، ایک کمپنی کا ہے۔ اس ایپ کو آپ استعمال کریں گے، روزانہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ اس موبائل کو، اس ایپ کو استعمال کریں گے تو آپ کو روزانہ 50 روپے ملیں گے۔ پہلے 1000 روپے آپ کو لگانا پڑے گا، اپنے اکاؤنٹ سے کٹانا پڑے گا، پھر ڈیلی جو ہے وہ کمپنی آپ کو روزانہ 50 روپے دے گی۔ میں نے کہا کیا کرنا پڑتا ہے، محنت کیا ہے؟ کہا کچھ محنت نہیں ہے، اس ایپ کو آپ کھول کے بیٹھ جائیے، اس میں صرف ایڈس آئیں گے، ان ایڈس کو دیکھنا ہے۔ بے شمار پرچار آئیں گے، سارے حرام پرچار، شراب کا پرچار آئے گا، برہنہ تصویریں آئیں گی عورتوں کی، بہت ساری برائیاں آئیں گی، ان کو دیکھتے رہو، روزانہ 50 روپے ملیں گے۔ یہ حلال کمائی ہے، حرام کمائی ہے؟ حرام کمائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کمائی کے حرام ہونے میں شک نہیں ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے دور رہو، حلال کو اپناؤ، حرام سے دور رہو۔ ہماری شریعت نے حرام سے تو دور رکھا ہی ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی دور رکھا ہے، تاکہ کوئی شک و شبہ والی چیز کو اپنا کر کے وہ حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ حرام چیزوں سے روکا ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ، اے رسول، اے پیغمبروں حلال چیزوں کو کھاؤ، نیک اعمال انجام دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دے رکھی ہے۔ حرام مت کھاؤ، حرام کھانے والے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ رات کے 2-2 3-3 بجے ہم رات اٹھ کر کے گڑ گڑاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج ہم نے حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حلال کمائی کے ہزاروں طریقے، ان کو چھوڑ کر کے حرام طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے ارتداد کا فتنہ بڑھا ہے۔ آج کتنی مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس سے پہلے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ارتداد جو بڑھا ہوا ہے، مرتد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے۔ اسی موبائل کے ذریعے سے بھگوا تنظیمیں مسلم لڑکیوں تک پہنچتی ہیں۔ ان کا مشن ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر کے ان کا مذہب تبدیل کرو، ان کے سینوں سے توحید کو نکالو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں جھونک دو۔ کتنی لڑکیاں، ایک رپورٹ کے مطابق 8 لاکھ سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر کے مرتد ہوئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کود گئیں۔ اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا خون کیا انہوں نے، اور اپنے خاندان کی عزتوں کو داغدار کیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے ارتداد کا فتنہ بڑھا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے ہماری تنہائیوں کو بھی داغدار کیا ہے، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ آج ایک انسان بظاہر لوگوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، اپنے سماج و معاشرے کے سامنے اپنی دینداری کا اظہار کرتا ہے، اپنے تقوی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے، جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے، تو اس موبائل کا کس قدر وہ غلط استعمال کرتا ہے، وہ کون سا گناہ انجام دیتا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ذروں میں اڑا دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، بتا دیجئے، تاکہ ہم لا علمی کی وجہ سے اور انجانے میں بھی ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی، تمہاری قوم سے ہوں گے
جس طرح سے تم رات کو نماز پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ان چیزوں کو وہ دیکھیں گے، جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کا وہ ارتکاب کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس موبائل کے بے شمار نقصانات ہیں، جہاں بے شمار فوائد ہیں وہیں بے شمار نقصانات ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس موبائل کو صرف ضرورت بھر آپ استعمال کیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہم نے جو اس موبائل کے ذریعے سے جو گناہ انجام دیا ان گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔